اس کو ڈیٹیل کرنا شروع کرتی نا تو پورا مہینہ ہی لگ جاتا. لیکن وہی بات ہے کہ کیونکہ قرآن کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ جتنا ہم آگے جاتے جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیم چیز ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ایسی جب آیات آئیں گی تو ان کو اور ڈیٹیل اور دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم شروع سے پڑھے اور ہر دفعہ حضرت آدم کا واقعہ بھی، اور ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہمارے سامنے آتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس وقت میں یہ سارے جو کمپلیٹ کر سکوں ان آیات کو. حدیث سے ہم کلاس شروع کرتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3563 انشاءاللہ. حضرت ابو وائل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام تھے، وہ حضرت علی کے پاس ہے. مکاتب اس کو کہتے تھے، جیسے غلامی تو تھی نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ تو شروع سے غلامی چل رہی تھی کہ لوگ انسان بکتے تھے، جیسے جانور بکتے ہیں نا، اسی طرح سے انسان بھی بکتے تھے. جب یہ راستے میں جاتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، تو نہ صرف وہ مال لوٹتے تھے بلکہ وہ جو لوگ ہوتے تھے نا قافلے والے، ان کو بھی اپنا غلام بنا کے لے جاتے تھے اور ان کو پھر مارکیٹ میں جا کے جیسے بیچنا ہوتا ہے. تو غلام تو بک رہے تھے ہمیشہ سے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ جو غلام جو ہے، کیونکہ انہوں نے اب خریدا ہوا ہے تو اس کو آزاد کیسے کریں، تو کوئی نہ کوئی خریدتا تھا، اس کو آزاد کر دیتا تھا پھر اس طرح سے. تو رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو غلام اپنی مرضی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اپنی قیمت سے، جیسے اپنے مالک سے یہ بات کر لے کہ میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا اتنی مدت تک میں، تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا. تو وہ پھر مالک جو ہے اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو یہ ماننا ہوتا تھا. تو اسی طرح سے یہ غلام تھے جو حضرت علی کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے وعدہ کیا ہے اپنے مالک سے، لیکن میں اس وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آزاد ہونے کے لیے. اور میں میرے اب یہاں پہ نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرض ہے کسی نہ کسی صورت میں، اگر بینک کا دینا ہے یا لوگوں کا دینا ہے یا کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے بہت پیاری حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کتابت میں مقررہ شدہ مال جو ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ سیر، مطلب اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بھی قرضہ ہوگا نا، تو جب تم یہ کلمات اپنے دل سے ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیں گے کہ تمہارا وہ قرضہ جو ہے وہ اتر جائے گا. اور وہ ورڈز کیا تھے اب آپ نے یاد کرنے ہیں. میں نے حرم کو بھی کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے ساتھ ساتھ، تاکہ اگر آپ بھول جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہم اچھا، اب یہ اس کے ورڈز نا آپ اردو کی طرح سوچئے گا نا تو بڑی جلدی یاد ہو جائیں گے. اللہم مکفنی، اے اللہ کافی ہو جا، بحلالی کا اپنے حلال سے، ان حرامی کا مجھے حرام سے بچا کر، وَأَغْنِنِي اور مجھے غنی کر دے، مطلب اللہ سب سے بے نیاز کر دے، بفضل کا اپنے فضل سے، امن سواک سوائے اپنے. اچھا اب آپ دیکھیے اس کے ورڈز بہت آسان ہیں. جب آپ میمورائز کرنے لگیں گے پہلے آپ 7 دفعہ وہ پڑھ لیجئے گا. سنکریو کا فلا تنسا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ اعلیٰ کی جو آیات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کو رپیٹ نہ کریں، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، تو وہی آپ نے پڑھ لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. پتہ ہے آپ اگر ان ورڈز کو توڑ کے آپ اردو کی طرح سمجھیں گے نا، اللہم تو ہم سب کو آتا ہے، پھر اللہم اکفنی یہ اکفنی کی طرح لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کافی ہو جا، تو آپ وہ مائنڈ میں اگر رکھیں گے. پھر بھی حلالی کا، تو حلال کا لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ان حرامی کا، تو حرام کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. وَأَغْنِنِي اور غنی بھی ہم کرتے ہیں کہ غنی نام بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، ہے نا. بفضلی کا، تو فضل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. امن سواک، سوائے، سواک کو آپ سوائے کی طرح یاد کریں، سوائے اس کے ہم یہ بات ایسے کرتے ہیں. تو آپ کو بہت آسان، پہلے نا اس کو انڈر لائن کر کر کے کہ یہ اردو کا ورڈ ہے، یہ اردو کا، یہ اردو کا، یہ اردو کا، پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں یاد کریں تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. اور پھر آپ اپنی نماز میں شامل کر لیں، آپ اتحیات جب پڑھتے ہیں آپ اس میں شامل کر لیں، سجدوں میں بھی مانگے. لیکن اگر تو کسی کا قرض دینا تو پھر تو بہت ہی زور و شور سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا وعدہ تو حق ہے نا، سچا ہے سارا. اور آپ بلیو کریں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا ایسی باتوں پہ کہ لوگ اتنا بڑا قرضہ ہے تو یہ کون ادا کرے گا، کیسے ہوگا، یہ آیت پڑھنے سے تو کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ
جہاں پہ یہ کام ہونا ہے نا اس کے دل میں یہ القاء کروا دیں گے فرشتوں سے، اور کوئی آپ کی مدد کرنے آ جائے گا. اور میں نے واللہ بہت دفعہ دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی کسی کا ہوا تھا، بہت بیچاری غریب تھی لیکن ان کے پاس قرضہ بہت تھا بینک کا، اور ان کا گھر جو تھا وہ بینک لے رہا تھا واپس. تو وہ جیسے بھی انہوں نے جس کو بھی کہا، انہوں نے آگے جس کو کہا انہوں نے آگے کہا، تو ایسے کہتے کہتے انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ان کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، وہ تو جو پہلی والی تھی نا ان کی کوئی کام والی تھی. تو کہتے 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 کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 30، جیسے بھی دیے، اس کا پورا قرضہ اتر گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتے ہیں. کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے تو کسی اور کی نیکی، فار ایگزامپل میں نے اگر کرنا ہے کسی کو 5-10 دینے ہیں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سے وہ نیکی کرانا چاہتا ہے تو مجھے موقع دے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر وہ القاء کروا دیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں. اسی طرح سے جب آپ لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے، یا پھر آپ کو ایدر وے اس وجہ سے ضرورت پڑتی ہے یا دینے والے ہاتھ سے ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ دیکھا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، ادھر بھی کرم ہے ادھر بھی کرم ہے الحمدللہ. اس کے لیے میں نے بہت سی اور بھی حدیث پڑھی تھی، بہت پیاری تھی، کہ جیسے اگر کسی نے قرضہ لیا ہوتا ہے، اگر آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں دے سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، اور آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو جتنا وقت آپ نے دیا ہوتا ہے نا، جو وقت کراس کرنے کے بعد کا، تو وہ ایوری ڈے اتنے پیسے آپ کے صدقہ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو شیورٹی ہے آپ کی جنت کی. تو بہت پیاری حدیث ہے. انشاءاللہ جی وقت ملتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم کر رہے تھے سورۃ ابراہیم، اور اس کی آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 39 کریں گے. تو سورۃ ابراہیم کا ہم نے لاسٹ جو کلاس کی تھی اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا دعا کی تھی. اور اسپیشلی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے آئے تھے، اب وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اپنے بیٹا جو دودھ پیتا بچا اور ساتھ اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پہ نہ پانی ہے نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے. اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اب کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے اچھا یہ فلاں رسول اللہ نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا تو ہم بھی کریں گے تو وہ سنت ہے. تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہیں ایسی جگہ چھوڑے کہ میں تو ابراہیم کی سنت پوری کر رہا ہوں. نہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی، اللہ کا حکم تھا جو انہوں نے پورا کیا تھا. تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. اس لیے میں نے کہا یہ میں بتا دوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا کام تھا، اتنی اللہ نے تعریف کی ان کی اس بات پہ. تو اچھا جی، اب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو جب چھوڑ کے وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا بھی نا کہ باپ کی دعا، ماں کی دعا تو لگتی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ماں کی عادت ہوتی ہے نا دعائیں کرتی رہتی ہے، اس کے منہ سے اور کچھ نکلتا ہی نہیں اولاد کے لیے. لیکن باپ جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی ایک دفعہ کی بھی دعا جو ہوتی ہے نا وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اس کی قبولیت حق ہے جیسے. تو اس لیے اگر کبھی بھی بچوں کی کوئی پرابلم ہو نا تو ہمیشہ باپ کو کہا کرے بچوں کے کہ آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں تو یقیناً قبول ہوگی. اب ہم شروع میں یہی پڑھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا پاک پروردگار، میں ایسی وادی میں جس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں پہ نماز وہ قائم کر سکے. اور ایک بہت پیاری بات میں نے پڑھی کہ نماز جو ہے نا، دیکھیں جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، آج کل تو ویسے بھی دیکھیں مسجدیں اس طرح سے خالی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جمعے کے سوا زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا. تو لیکن یہاں پہ میں یہ پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اور قائم کرنا، کیونکہ اب دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو. تو انہوں نے بہت خوبصورت اینگل دیا کہ نماز قائم ایکچولی مسجد کے باہر جا کے ہوتی ہے. جب آپ کے ریلیشنز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر نماز قائم ہوتی ہے. تو مجھے واقعی لگا کہ ہم لوگ کتنا حیران ہوتے ہیں، اچھا نماز قائم کیسے کرے؟ آف کورس ہم نے پڑھا کہ اچھا وضو کرنا ہے، اپنی دھیان ایسے کرنا ہے، خشیت لے کے آنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن مجھے یہ بات بہت پیاری لگی کہ واقعی مسجد میں، یا ہم عورتیں تو گھروں میں پڑھتی ہیں،
تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کے درمیان آتے ہیں، جب ہم حقوق و فرائض کے درمیان آتے ہیں، اور جب ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایکچولی اس نماز کو قائم ہم ادھر جا کے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 39 سورۃ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر، کہ تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی، وہ جس نے وہب لی، عطا کیا مجھے، الی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جب جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی ہے، وہ یہ سوچیں کہ اس ایک آیا سے اتنا سکون ملتا ہے یہ پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ کب قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اب یہاں پہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے ویسی، جیسے ہم عطا کیا نا، جیسے دیکھنا، چلنا، سننا، ہم نے مانگا نہیں، ہمیں عطا ہو گیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ جو کہا نا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے جس نے عطا کیا مجھے میرے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، اور کیوں عطا کیا، ان ربی لسمیع الدعا، کہ میرا جو اللہ ہے نا وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور دعا دیر سے قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ دعا قبولیت کے بعد جیسے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا، کوئی بھی دعا جب انسان کی قبول ہوتی ہے تو سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا کریں۔ اور شکر کے لیے نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کیا لفظ ادا کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ شکر ادا کیا تو شکر تو نہیں ادا ہوگا نا، تو ہم کیا کریں؟ تو وہ پھر جو رسول اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، الحمدللہ عدد ما خلق وملا ما خلق وعدد کل شیء وملا کل شیء وعدد ما احصى کتابہ وملا ما احصى کتابہ، بہت پیاری دعا ہے۔ تو ایک دفعہ شکر میں یہ پڑھے کہ یا اللہ اتنا تیرا شکر، جتنی زمین آسمان کے درمیان چیزیں نا، اور جتنا زمین آسمان بھر جائے چیزوں سے، اتنا تیرا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز، جتنی تو نے کتاب میں جو کچھ تو نے لکھا ہے، سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، قلم کو کہا لکھ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، یا اللہ جو کچھ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، ایک ایک اس کے برابر، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ واو، کہ وہ تو میں نے اتنی اچھی بات کہی ہے، اپنے آپ سے پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو جو ہم صبح شام کی دعا میں سبحان اللہ کے بجائے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، جب آپ نے الحمد کہنا تو الحمدللہ عدد ما خلق وملا ما خلق، جب آپ نے اللہ اکبر کہنا تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو اس طرح سے نا ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ تو بہتر کر لیا نا۔ تو اس لیے خالی 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 پڑھنے سے اس طرح سے پڑھا کریں تو آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اللہ یہاں پہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، دعا تقدیر سے لڑ جاتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیونکہ جب میں ہمیشہ کہتی ہوں ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے نا، تبھی توفیق ملتی ہے دعا کرنے کی بھی، تبھی یہ آنسوں کے گرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔ تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا اس طرح سے مانگے کہ جیسے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کی حاجت اتنی بڑی ہے، تو آپ اس کے سامنے بیٹھ کے کچھ چیز کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی کام والی کو سوچ لیں کہ جب اس کی اتنی بڑی کوئی حاجت ہے تو وہ آپ کے سامنے وہ حاجت کیسے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے نہیں کیا کر کے وہ اٹھ کے بھاگے، ایسے نہیں کرنا۔ دل سے جب مانگتے ہیں، اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جن کی کوئی ایسی دعا اٹک گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یا پاک پروردگار مل جائے یہ چیز، اور کوئی بھی بیمار ہے، شفا مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، کچھ بھی ایسی والی چیز نا، تو رات کو اٹھ جائے۔ رات مینس رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فجر سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں۔ تو فجر کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا، تو اس سے تھوڑا پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اور وطر میں جو ہم دعا کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، وطر میں ساری دعائیں
पहले अरबी में मांग लें जितनी आपको आती है, फिर अपनी ज़ुबान में मांगे, जो दिल चाहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को वास्ता दे इस बात का कि या पाक परवरदिगार, मेरे नबी ने कहा था कि आप आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, तो या अल्लाह मेरे हाथ उठे हुए हैं, मुझे ये अता कर दें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप जानते हैं कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन आप तो उसको ठीक कर सकते हैं, आप इसी चीज़ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें। और अल्लाह से बातें करके ना जैसे, तो फिर वो बहुत प्यार आता है अपनी दुआ पे भी। तो एक दुआ बल्कि मैंने रिसेंटली याद की थी, बहुत प्यारी है, वो थोड़ी लंबी है, मैं कभी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। अल्लाहुम्मा इन्नका तस्माउ कलामी व तरा मकानी व तालमु सिर्री व अलानियाती। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह तू जानता है मैं कहाँ पे खड़ी होके, मैं तुझसे कैसे बात कर रही हूँ, तू मेरी आवाज़ भी सुन रहा है। या पाक परवरदिगार, मैं इस हाल में हूँ कि मैं बिल्कुल बिखरी हुई हूँ। इसका पूरा उर्दू में भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो यू विल जस्ट लव इट कि ओ माय गॉड, यही तो मैं अल्लाह से कहना चाहती थी कि या अल्लाह, मैं कहते मैं आंसू मेरे निकल रहे हैं, या पाक परवरदिगार मैं कैसे तुझे राज़ी करूं कि तू मेरी बात सुन ले। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आखिर में दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार, मैंने जब भी तुझसे दुआ की है मैं कभी नाकाम नहीं रही हूँ। तो फिर वो ये मैं दुआ मुझे कहीं मिली, एज सच लिखी हुई नहीं मिली है, मैंने अपने हाथ से बेसिकली लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर ये बताऊंगी, छोटी छोटी करके सिखा दूंगी इंशाल्लाह, ये तीन सेंटेंस करके ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको अता किए। अब यहाँ पे मैं पढ़ी थी, शाह वली अल्लाह जो थे ना, उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज़, उनके 89 पोते थे, उनका नाम भी यही था। तो वो ये वाली आया जो थे वो बहुत प्यार से पढ़ा करते थे और बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये तूने अता किया। तो इसीलिए पता है मज़ा आता है कि कुरान पाक में कोई भी ऐसी आया जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको सनुकरियो का फला तंसा, हालांकि मैंने कभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तो हम पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो शाह वली अल्लाह है ना, इनके बेटे जो थे शाह अब्दुल अजीज़, वो ये बहुत पढ़ा करते थे क्योंकि उनकी फैमिली में ये दोनों बच्चे थे और बहुत नेक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब आगे क्या उन्होंने दुआ की, पहले तो अपने बच्चों की थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि अल्लाह तूने मुझे औलाद दिया, जैसे हम अपनी औलाद के लिए अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद की नेमत अता की है। और फिर क्या, रब्बी जाअलनी, ये वही दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अत्तहियात में पढ़ते हैं, रब्बी जाअलनी मुकीमस्सलाह, ए अल्लाह मुझे सबसे पहले। अब देखिए आपको नमाज में दुआ करने का तरीका बताया जा रहा है। हम यूजुअली क्या करते हैं ना कि सबसे पहले शुरू होते हैं तो बच्चों से स्टार्ट करते हैं, फिर हस्बैंड, फिर माँ बाप, फिर जैसे जैसे सबकी दुआएं करके फिर आखिर में बंदा ये कहता है कि हाय मैं तो अपने लिए तो मैं दुआ ही नहीं करती। और अक्सर हम ये करते हैं कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं होता, मैं अपने लिए क्या दुआ करूं, मैं तो बच्चों में फंसी हुई हूँ। तो लेकिन ऐसे नहीं करना, पहले अपने लिए दुआ करनी है। यही तरीका हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया, क्योंकि जब हमारा ईमान पक्का होगा, जब हमारी सेहत ठीक होगी, जब हमारे ऊपर अल्लाह के करम होंगे, तो तभी हम दूसरों में बांटने वाले होंगे ना। तो ये दुआ करे, रब्बी जाअलनी मुकीमस्सलाह, कि ए अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियाती, और मेरी औलाद में से। मिन का मतलब ये है कि सारे नहीं, मतलब मेरी औलाद में से वो जो मोमिन है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ, क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था इन्नी जाइलुका इमामा, कि मैं आपको पूरी लोगों के, तमाम इंसानियत के लिए मैं आपको इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्वेश्चन ये पूछा था कि फिर मेरी ज़ुर्रियात में से भी आप इमाम बनेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, मेरा उनके साथ वादा नहीं, जो नेक होगा वो बनेगा, जो जालिम होगा उसके लिए कोई वादा नहीं है। तो उसकी की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने या मिन ज़ुर्रियाती का लफ्ज़ कहा कि जो नेक है, जो जालिम नहीं होंगे, जो शिर्क नहीं करने वाले होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, कि ए मेरे रब हमारी दुआ को, मेरी दुआ को कबूल कर ले। अब देखिए ये लफ्ज़ जो है ना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम उर्दू में नहीं कहते कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है
کہ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کیا مانگ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کر لے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 41 میں دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ربنا اغفر لی، پھر وہی بات کہ پہلے اپنے لیے نا، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن، کس دن؟ قیامت کے دن، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے اکثر یہ پڑھا ہے، اب یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس کا نافع علم ہے جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ علم جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صدقہ جاریہ اس نے اپنے لیے کیا، جیسے ایک کہیں پہ کنواں پانی کا لگا دیا، پانی کر دیا، کسی کو کوئی ایسی چیز کر دی جو بعد میں بھی چلتی رہی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اینڈ جو تیسری چیز ہے، یا وہ پہلی سمجھ لیے، تیسری سمجھ لیے، نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ نے بتایا بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومنین کے درجات بلند کرتے ہیں جنت میں، تو کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے درجات یہ اتنے بلند کیوں ہوئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے۔ تو ان کے تو اعمال بند ہو جاتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اولاد، نیک اولاد پیچھے سے ماں باپ کو بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، پھر اکثر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اچھا صرف اولاد کا نیکی کا عمل جو ہے وہ آگے جا رہا، باقیوں کا نہیں جا رہا؟ تو یہاں پہ اس کی گواہی ملتی ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ دعا مانگ رہے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والدین اور تمام مومنین کو قیامت کے دن اس کو ان کو بخش دینا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب آپ دعا کریں، دیکھیں اتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا جو حاضر نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ہماری دعا پہ آمین کہتا ہے، کہ جیسے میں نے دعا مانگی تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار اس کو بھی یہ عطا کر دے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آمین کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ ہرگز نہ تم یہ گمان کرنا کہ اللہ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ اکبر، کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیوں سزا نہیں دے رہے؟ یہ تو پھل پھول رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سوچنا، یہ کہیں دماغ میں نہ آ جائے کہ اللہ غافل ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو نہیں مان رہے، شرک بھی کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں چل رہا، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ انما، اور وجہ کیا ہے کیوں اللہ نے ان کو پکڑا؟ انما یؤخرہم، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص، جس دن پتھرا جائیں گی، فیہ الابصار، اس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اس دن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی مہلت دینا بھی کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم کافروں کو تو چھوڑے، ہم چلو اپنی اولاد کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے بچوں میں سے بہت سے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے 5 وقت کی، یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل پردہ نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس طرح سے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، شاید پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ پلٹ آئیں گے تو زمین سے آسمان تک کے گناہ لے کے آ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو انشاءاللہ اپنے صحیح ہدایت نصیب کرے اور ان کو صحیح راستے پر چلائے، آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن تو آ کے رہنے والا ہے،
मत सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही डरा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दिन की हौलनाकियां बयान कर रहे हैं कि जिस दिन आंखें तुम्हारी पथरा जाएंगी। पथराती कब है आंखें? जैसे आप देखो कोई हौलनाक चीज देखते हैं ना, तो बंदा एकदम से सांस रुक जाता है, दिल ऐसे लगता है कि गले में धड़कना शुरू हो गया है। वो वाली आप वर्ड्स देखिए, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, मुख्तईना, कि तेजी से दौड़ने वाले, मुकनई, और ऊपर उठाए हुए, रऊ से हिम, अपने सरों को, ला यरतदू, कि नहीं लौटे की अलैहिम तरफुहुम,